کبھی وہ اپنی غربت پر شرم نہیں کھائے، کبھی اپنے کپڑوں کے پیون پر ان کو شرم نہیں آئی، کبھی سوکھی ہوئی روٹیوں کو پانی میں بھگو کر کھاتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئی، اور وہ کبھی زمین کو بستر بنا کر پتھر کو تکیہ بنا کر سوتے ہوئے ان کو کبھی شرم نہیں آئی، کیونکہ ان کی نظر دنیا کی دولت پر نہیں، ان کی نظر اللہ کی عطا کردہ دولت ایمان پر تھی، ایمان پر۔ وہ چیز ہے الحمدللہ ہمارے پاس، ہندوستان کا مسلمان کیوں ڈرے؟ وہ دولت ہمارے پاس ہے، اپنے ایمان کو جو پہلا درجہ دیتا ہے، اپنے ایمان کو جو بڑا درجہ دیتا ہے، اور اپنے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین عطا سمجھتا ہے، میرے رب کی قسم دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے بڑی نہیں۔ آج ہم اچھے کپڑوں کو عزت سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر روایت میں آتا ہے کہ 17 پیون، کتنے پیون؟ 17 پیون۔ پیون کہتے سمجھتے جو تمہارے جنس پینٹا میں ہے، پیاچا پیاچ۔ اس زمانے میں غریبوں کے کپڑوں میں پیون ہوتے تھے، اس زمانے میں امیروں کے کپڑوں میں پیون ہے۔ اس زمانے میں غریبوں کے کپڑوں میں پیون تھے، اس زمانے میں امیروں کے کپڑوں میں پیون ہے۔ پیاچ، کتنے پیاچ؟ 17۔ ایک روایت میں آتا ہے 27 پیچز، 20 پر 7 پیون۔ کس کے کپڑے میں؟ 20 پر 2,50,000 پر 1,030 مربع میل کے بادشاہ کے کپڑے پر 20 پر 7 پیون۔ نوٹ کرو، نوٹ کرو، 20 پر 2,50,000 پر 1,030 مربع میل کا بادشاہ کون؟ حضرت عمر فاروق۔ اس کے کپڑوں پر 20 پر 7 پیون، اور ایک روایت میں 17 پیون۔ پیاچ، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ کپڑے پر کپڑے کا پیون اچھا لگتا ہے، کپڑے پر چمڑے کا پیون تو اور بھی برا لگتا ہے۔ کپڑے پر کپڑے کا پیون چل سکتا ہے، کپڑے پر چمڑے کا، جلد کا، جانور کے جلد کا پیون اچھا لگتا ہے۔ ایسی حکومت سے تو ہندوستان کیا خالی ہے؟ میں ڈنکے کی چوٹ میں کہوں کہ ایسی بے مثال حکومت اور بادشاہت سے تو سعودی عرب بھی محروم ہے۔ آج مملکت سعودی عربیہ کے بادشاہ اور شہزادوں کا ایک ایک ادا 2-2 لاکھ روپے کا ہے۔ ایک ایک ابا چوغا 2-2 لاکھ روپے کا، بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا کہ سعودی مملکت سعودی عربیہ کے شہزادے ایک مرتبہ جو کپڑا پہنتے ہیں، رب کعبہ کی قسم پھر وہ کپڑے کو باری نہیں آتی کہ اس شہزادے کے لباس پر چڑھے، ایک مرتبہ پہن کر اتار دیے تو پھر کبھی نہیں پہنتے۔ ایسے اس زمین کے بادشاہوں اور شہزادوں کا حال، جس زمین کی 1450 اور 1400 1350 سال پہلے کی بادشاہت کا حال کیا ہے کہ 20 پر 7 پیون وہی سعودی عرب، وہی 35 سال کا بادشاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، صرف 2 سال 6 مہینے 2.5 سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ہوئی، ساری دنیا میں عمر بن عبدالعزیز نے
ایسے عدل و انصاف کا جال بچھا دیا کہ جب تک حضرت عمر بن عبد العزیز زمین پہ بادشاہت کرتے تھے، انسان کو مارنا دور کی بات کہ بھیڑیا بھی بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا. بھیڑیا بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا. ایک چرواہا دیکھتا ہے کہ ایک بھگو بھیڑیا اس کے بکریوں کے ریوڑ پر آ کر حملہ کرتا ہے تو وہ بکریوں کو بچانے کے بجائے وہ فوراً اعلان کرتا ہے کہ وہ گاؤں والوں، عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا. فون کا زمانہ نہیں، ٹیلی گرام کا زمانہ نہیں، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں، اخبار بہت جلد پھیلنے کا زمانہ نہیں ہے. اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہے اس زمانے میں مفقود تھی نہیں تھی. ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ پہنچنے تک مہینے اور سال لگ جاتے تھے. ایسے دور میں ایک چرواہا جب بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا ہو کر بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کرتا ہے تو بجائے چرواہا اپنی بکریوں کو بچانے کے اعلان کرتا ہے کہ وہ گاؤں والوں، عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا ہے. گاؤں والوں نے کیا پوچھا؟ او بھائی، کیا جبرائیل نے تجھے بتایا ہے؟ الہام ہوا ہے کہ وہی نازل ہوئی ہے؟ کیسے پتا چلا؟ تو کہاں؟ اور عمر بن عبد العزیز کا مسند کہاں؟ اس کا دارالسلطنت کہاں؟ مدینہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ 2.5 سال کے عرصے میں میں نے دیکھا کہ کبھی 2.5 سال کے عرصے میں میری بکریوں کے بازو سے بھیڑیے گزرتے تھے. حملہ کرنا تو دور کی بات کے نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. میں سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ کے عدل و انصاف کا اثر ہے. آج وہی بھیڑیے میری بکریوں پہ حملہ کرتے ہیں تو میں نے نتیجہ نکال لیا ایسا عادل بادشاہ دنیا سے چلا گیا ہے. جب عادل بادشاہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو فرعون کا راج شروع ہو جاتا ہے. ایسی تاریخ ہے مملکت سعودی عربیہ کی اور ہمارے بادشاہوں کی. آج بادشاہوں کا کیا حال ہے، ان کے لباسوں کا کیا حال ہے، ان کی کرسیوں کا کیا حال ہے. 27 پیون عمر بن عبد العزیز کے حضرت عمر فاروق کے کپڑوں میں ایک سورہ تھی حضرت عمر فاروق کے قریب رہنے والی، جس میں حضرت علی و عثمان بھی تھے. عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، عمرو بن العاص بھی تھے، جو حضرت عمر بن عبد العزیز کے ذرا حضرت عمر فاروق کے ذرا زیادہ قریب رہتے تھے اور حضرت عمر فاروق مشورہ کر کے کام آگے بڑھاتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی سے یہ جملہ نکل گیا، امیر المؤمنین آپ کے کپڑے اب اس قابل نہیں رہے کہ آپ استعمال کریں، پیون پر پیون لگے جا رہے ہیں، ذرا اور اچھے کپڑے زائد تن کیجئے، پہنیے آپ. حضرت عمر فاروق نے کہا ابھی بہت ساری جگہ باقی ہے، کپڑا سلامت ہے، اتنا جلدی میں اس کپڑے کو چھوڑ دوں؟ ابھی پہننے کے لائق ہے، ستر چھپانے کے لائق ہے. پھر دوبارہ مشورہ دینے کی ہمت نہ عثمان کو تھی نہ علی کو تھی. وہ جو شورا والے تھے انہوں نے کیا کہا، ایک کام کریں گے، اگر عمر کو سمجھانا ہے تو عمر کی بیٹی جو امت کی ماں ہے حفصہ سے کہیں گے. حفصہ کی بات 2 اعتبار سے عمر قبول کر لیں گے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، دوسرا امت کی ماں کی حیثیت سے. حفصہ کے کان میں بات ڈالی گئی کہ اماں جان، امیر المؤمنین کے کپڑے بہت بوسیدہ ہو گئے، پہننے کے لائق نہیں. باہر سے دوسرے ملکوں کے سفراء اور سفیر آتے ہیں
اور ان کے سامنے ہمارا امیر بیٹھ کر بات کرتا ہے تو اس کے کپڑوں میں پیون ہمیں اچھے نہیں لگتے، ذرا امیر المؤمنین کو کہہ دیجئے کہ بیت المال سے ایک دو چادر نئے اٹھا لے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت حفصہ نے کہا کہ میں سمجھاؤں گی ابا حضور و امیر المؤمنین کو۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹی حفصہ نے امیر المؤمنین کی حیثیت سے بھی استقبال کیا اور باپ کی حیثیت سے بھی استقبال کیا، گھر میں جو ماحضر تھا وہ امیر المؤمنین اور ابا حضور کی خدمت میں رکھا اور بڑے ادب کے ساتھ احتیاط کے ساتھ ابا کے سامنے عرض کرنے لگی کہ ابا جان کیا ہی بہتر ہوگا کہ آپ بیت المال کے کچھ دو نئے چادر استعمال کر لے، یہ کپڑے اب پہننے کے لائق نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق ہے نا، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ حفصہ کا قول نہیں ہے، حفصہ کے کان کسی نے بھرے ہیں۔ اتفاق سے دوسرے دن جمعہ تھا، حضرت عمر فاروق جمعے میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے کیا بیان کرتے ہیں، اے میرے بھائیوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، ہم ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام سے عزت دی ہے، اب اسلام ہی ہماری عزت ہے، اسلام ہی ہماری دولت ہے، اسلام ہی ہمارا پاور ہے۔ اب ہم کو کپڑوں سے عزت تلاش کرنا نہیں، طاقتوں سے عزت تلاش کرنا نہیں، کرسیوں سے عزت تلاش کرنا نہیں، ہماری جو عزت ہے وہ اسلام ہے، اسلام اور ایمان ہماری شان ہے، ہماری عزت ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں کہ اتنا بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے۔